بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب بطرز سوال و جواب۔ خطاب حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، دوسرے دن بعد دوپہر برموقع جلسہ سالانہ UK، فرمودہ 6 اگست 2022، بمقام حدیقۃ المہدی۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطاب کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب۔ فرمایا، اس گزرے ہوئے سال میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل جماعت احمدیہ پر نازل ہوئے ہیں، ان کا ذکر آج کے دن ہوتا ہے اس وقت کی تقریر میں۔ سوال نمبر 2۔ اس سال کتنے مقامات پر احمدیت کا پودا لگا؟ جواب۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 355 ہے۔ ان نئی جماعتوں کے علاوہ 855 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے۔ سوال نمبر 3۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دوران سال قائم ہونے والے نئی جماعتوں کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب۔ فرمایا، نئی جماعتوں کے قیام میں کانگو کنشاسا سر فہرست ہے۔ یہاں اس سال 40 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تنزانیہ ہے جہاں 36 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر سیرا لیون ہے جہاں اس سال 31 نئی جماعتیں بنی ہیں۔ اس کے علاوہ نائجیریا میں 24، نائجر میں 23، لائبیریا میں 22، بینین میں 15، برکینا فاسو میں 13، سینیگال میں 12، مڈغاسکر میں 11 اور مالی، ساؤ تومے، آئیوری کوسٹ، گنی کراکری میں 10 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ اسی طرح گنی بساؤ میں 9، گانا میں 8، ٹوگو اور بنگلہ دیش میں 7، ہالینڈ میں 6، سینٹرل افریقہ اور UK میں 5 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ اسی طرح 19 ممالک ہیں جن میں کسی میں 1، کسی میں 2 اور کسی میں 3 جماعتوں کا قیام عمل میں آیا ہے۔ سوال نمبر 4۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دوران سال نئی مساجد کی تعمیر کی بابت کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب۔ فرمایا، جماعت کو دوران سال اللہ تعالیٰ کے حضور جو مساجد پیش کرنے کی توفیق ملی ان کی مجموعی تعداد 209 ہے، جن میں سے 147 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 62 بنی بنائی عطا ہوئی ہیں۔ دوران سال مختلف ممالک میں تعمیر ہونے والی مساجد کی تفصیل اس طرح ہے۔ افریقہ غانا میں اس سال 20 مساجد تعمیر ہوئیں اور اس طرح مساجد کی کل تعداد 762 ہو چکی ہے۔ سیرا لیون میں 8 مساجد کی تعمیر ہوئی، 7 بنی بنائی ملیں۔ اس طرح وہاں ہماری مساجد کی تعداد 1556 ہے۔ نائجیریا میں 4 نئی مساجد تعمیر ہوئیں، وہاں مساجد کی تعداد 1400 ہے۔ بینین میں 15 نئی مساجد بنی ہیں، 3 بنی بنائی عطا ہوئی ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے، وہاں 225 مساجد ہیں۔ تنزانیہ میں اس سال 12 نئی مساجد تعمیر ہوئیں، کل تعداد 232 ہے۔ برکینا فاسو میں اس سال 7 مساجد تعمیر ہوئی ہیں، 2 بنی بنائی عطا ہوئی ہیں۔ یہاں بھی مساجد کی تعداد 495 ہے۔ کانگو کنشاسا میں اس سال 5 مساجد تعمیر ہوئی ہیں، 191 یہاں تعداد ہے کل مساجد کی۔ آئیوری کوسٹ میں اس سال 5 مساجد تعمیر ہوئی ہیں، 1 بنی بنائی ملی ہے۔ مالی میں دوران سال 5 مساجد تعمیر ہوئیں۔ لائبیریا میں اس سال 2 مساجد تعمیر ہوئیں، 16 بنی بنائی عطا ہوئیں۔ گیمبیا میں دوران سال 4 نئی مساجد تعمیر ہوئیں، 5 بنی بنائی عطا ہوئیں۔ گنی بساؤ میں اس سال 8 مساجد تعمیر ہوئیں اور 8 مساجد بنی بنائی عطا ہوئیں۔ نائجیریا میں اس سال 5 مساجد بنی ہیں۔ اس طرح کل مساجد یہاں 198 ہو چکی ہیں۔ کیمرون میں اس سال 2 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔ یوگنڈا میں اس سال 4 مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ سینیگال میں اس سال 2 مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 2 مساجد بنی بنائی ملی ہیں۔ گنی کراکری میں 5 بنی بنائی مساجد عطا ہوئی ہیں۔ چاڈ میں دوران سال 1 نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ برونڈی میں 1 نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ سینٹرل افریقہ میں 1 نئی مسجد بنی ہے۔ کینیا میں 1 نئی مسجد کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹوگو میں 2 مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ کانگو برازاویل میں 1 مسجد کا اضافہ ہوا ہے۔ ایکواٹوریل گنی میں 1 مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ مڈغاسکر میں بھی 1 نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ ہندوستان میں اس سال 9 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔ انڈونیشیا میں اس سال 6 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں 2 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔
برما، نیپال اور فلپائن میں بھی ایک ایک مسجد کا اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی میں 100 مساجد کے منصوبے کے تحت دوران سال 5 مساجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ اس طرح ان کی مساجد کی تعداد 64 ہو چکی ہے۔ فرانس میں بھی دوران سال 2 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں بھی ایک مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مشن ہاؤسز کی تعمیر اور اضافے کے حوالے سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال مشن ہاؤسز میں 123 کا اضافہ ہوا ہے، اور اس سال مشن ہاؤسز اور تبلیغی سینٹرز کے قیام کے حوالے سے پہلے نمبر پر سیرا لیون اور تنزانیہ ہیں، جہاں 14 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا، اور دوسرے نمبر پر بینین ہے جہاں 10 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر گانا ہے جہاں 9 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سال برکینا فاسو اور مالی میں 7، نائجیریا اور انڈونیشیا میں 5، ہندوستان اور کینیڈا میں 4، کانگو کنشاسا، گنی کراکری، سینیگال، ماریشس، آسٹریلیا میں 3، اور گنی بساؤ، لائبیریا، مڈغاسکر، روانڈا، یوگانڈا اور بنگلہ دیش میں 2 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ سینٹرل افریقہ، کانگو برازاویل، گیمبیا، آئیوری کوسٹ، کینیا، بھوٹان، نیپال، ترکی، آسٹریا، فن لینڈ، لیتھوینیا، سربیا، ہیٹی، روس، جمائیکا، کرغزستان اور پیراگوئے میں ایک مشن ہاؤس کا اضافہ ہوا ہے۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ تعالیٰ بنصر العزیز نے وسع مکانہ کے تحت جائیدادوں کی خرید اور عمارتوں کی تعمیر کے حوالے سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آسٹریلیا میں اس سال 4 مختلف مقامات پر کل $7 ملین کی باموقع جائیدادیں خریدی گئیں۔ برسبن میں 1.1 ایکڑ رقبہ پہ 4 بیڈ روم کا ایک گھر خریدا گیا۔ بیت الہدا سڈنی سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر لیورس ٹاؤن میں 1.5 ایکڑ کا رقبہ خریدا گیا۔ خدام الحمد آسٹریلیا نے اپنے طور پر پراپرٹی خریدی۔ سڈنی گیسٹ ہاؤس کی تعمیر ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس پہ خرچ ہو رہا ہے۔ کینیڈا میں انٹرنیشنل جامعہ احمدیہ کی بڑھتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جگہ کی تلاش تھی۔ اس سال 104 ایکڑ کی پراپرٹی $11.8 ملین میں خریدی گئی۔ بیلجیم کے شہر لیج میں ایک 4 منزلہ عمارت خریدی گئی۔ فرانس میں بھی اس سال لیون کے شہر میں ایک عمارت خریدی گئی۔ اٹلی میں موجودہ مشن ہاؤس کے قریب ایک نئی ہال نما عمارت اور قطعہ زمین خریدا گیا۔ بارسلونا اسپین میں 3 منزلہ عمارت خریدی گئی۔ یوکے میں مرکزی طور پر اسلام آباد کے قریب ایک ووڈ لینڈ جس کا رقبہ تقریباً 3 ایکڑ ہے خریدا گیا۔ بورڈن کے علاقے میں 4 نئے تعمیر شدہ مکانات خریدے گئے۔ لجنہ مائلہ ٹلفرڈ نے اپنی جگہ خریدی، گیسٹ ہاؤس خریدا، اور فارنہم میں 3 کمرشل یونٹ خریدے گئے۔ مرکزی گیسٹ ہاؤسز اور دیگر عمارات اور اسلام آباد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقیات ہو رہی ہیں۔ انصار اللہ نے بھی اپنا ایک گیسٹ ہاؤس خریدا۔ یوکے جماعت کی بھی کافی پراپرٹیاں ہیں، اس دفعہ انہوں نے خریدی ہیں۔ اس کے علاوہ غانا میں جامعۃ المبشرین کی مزید تعمیر ہوئی۔ جاپان میں بیت الاحد کا ترقیاتی منصوبہ ہے، وہاں بھی مربی ہاؤس کے لحاظ سے تعمیر ہوئی۔ اسپین پیدرآباد میں تعمیر ہوئی۔ چاڈ میں مرکزی مشن ہاؤس مبلغ کی رہائش بنی۔ نائجیریا وغیرہ میں اس طرح بہت ساری جائیدادیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر ملک میں ہمیں عطا فرمائیں۔ سوال نمبر 7، دوران سال کتنے وقار عمل ہوئے اور ان کے ذریعے جماعت کو کتنے ڈالرز کی بچت ہوئی؟ جواب، فرمایا جماعت احمدیہ کا ایک خصوصی امتیاز وقار عمل ہے۔ افریقہ کے ممالک میں جماعتیں مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر میں وقار عمل کے ذریعے سے حصہ لیتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جماعتیں اب مساجد، سینٹرز اور تبلیغی مراکز کی تعمیر میں بہت سارے کام جو ہیں وقار عمل کے ذریعے سے ہی کر رہی ہیں۔ چنانچہ اس سال 108 ممالک سے موصولہ رپورٹس کے مطابق 68,186 وقار عمل کیے گئے، جن کے ذریعے سے $29,59,000 کی بچت ہوئی۔ سوال نمبر 8، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دوران سال لٹریچر کی اشاعت کے حوالے سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا اس سال قرآن کریم کا اسپینش ترجمہ پرنٹ کروایا گیا۔ اسی طرح نئے خط منظور کے ساتھ انگریزی ترجمہ از مولوی شیر علی صاحب کی طباعت کی گئی۔ انگریزی کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں ان میں 5 تصانیف جو ہیں ان کا بھی انگریزی ترجمہ اس سال کیا گیا، جس میں فتح اسلام، سیر الخلافہ، لجۃ النور، نور القرآن نمبر 1 و 2، تحفہ بغداد
اور درج بالا کتب کے علاوہ ملفوظات جلد داہم کا انگریزی ترجمہ ہو گیا ہے۔ سلیکٹڈ پوئمز آف پرومس مسیح علیہ السلام شائع کی گئی ہیں۔ بچوں کی کتابیں بھی شائع کی گئی ہیں۔ اس سال ملفوظات کی نئی 10 جلدوں پر مشتمل کمپیوٹرائز ایڈیشن کے انگلستان سے طباعت کی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں مسودات تیار ہو رہے ہیں، کتابوں کے فولڈرز وغیرہ تیار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال مرکزی عربک ڈیسک کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 12 کتب کا اردو ترجمہ فائنل کر کے پرنٹنگ کے لیے بھجوانے کی توفیق ملی۔ اس طرح 12 کتب کی پرنٹنگ کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جملہ اردو کتب کا عربی ترجمہ مکمل طور پر شائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے روحانی خزائن کا ہندی ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ جرمن زبان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 72 کتب شائع ہو چکی ہیں۔ اس سال در ذیل 8 کتب شائع ہوئی ہیں: خطبہ الہامیہ، نجم الہدیٰ، سراج منیر، سر الخلافہ، کرامات الصادقین، اعجاز المسیح، ازالہ وہام، حصہ اول و دوم اور تحفہ غزنویہ۔ وکالت اشاعت طباعت کی رپورٹ ہے کہ 95 ممالک سے موصولہ رپورٹس کے مطابق دوران سال 505 مختلف کتب، پامفلٹ اور فولڈرز وغیرہ 46 زبانوں میں 67,19,372 کی تعداد میں طبع ہوئے۔ سوال نمبر 9، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دوران سال رقیم پریس کے ذریعے اشاعت کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رقیم پریس فارنہم کو اس سال بڑی تعداد میں جماعتی کتب اور لٹریچر طبع کرنے کی توفیق ملی۔ اس سال رقیم پریس فارنہم کے ذریعے چھپنے والی کتب کی تعداد 2,29,000 سے اوپر ہے۔ اس طرح رسالہ موازنہ مذاہب، انصار الدین اور النصرت، وقف نو کے رسالہ جات مریم اور اسماعیل، چھوٹے پامفلٹس، لیفلیٹس اور جماعتی دفاتر کی اسٹیشنری کو شائع کرنے کی توفیق ملی۔ خط منظور کے ساتھ قرآن کریم میں انگلش ترجمہ نہایت دلکش اور دیدہ زیب جلد کے ساتھ شائع کیا گیا۔ سوال نمبر 10، لیفلیٹس کے ذریعے کتنے لوگوں تک احمدیت کا پیغام پہنچا؟ جواب: فرمایا، اس سال 102 ممالک میں مجموعی طور پر 76,11,000 سے اوپر لیفلیٹس تقسیم ہوئے اور اس کے ذریعے سے 1,16,90,000 سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا۔ سوال نمبر 11، دوران سال نمائشوں کے ذریعے کتنے افراد تک احمدیت کا پیغام پہنچا؟ جواب: فرمایا، موصولہ رپورٹس کے مطابق 6,041 نمائشوں کے ذریعے 9,29,000 سے اوپر افراد تک احمدیت کا پیغام پہنچا۔ 1,234 سے زائد تراجم قرآن کریم تحفۃً مہمانوں کو دیے گئے۔ 4,820 بک سٹالز اور بک فیئرز کے ذریعے 11,34,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچانے کی توفیق ملی۔ سوال نمبر 12، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے الفضل کی اشاعت کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، الفضل انٹرنیشنل، جس کا اجراء 1994 میں ہفت روز اخبار کی شکل میں ہوا تھا اور 27 مئی 2019 سے ہفتے میں 2 روز باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے، دوران سال الفضل انٹرنیشنل کو 5 خصوصی نمبروں سمیت 101 شمارے شائع کرنے کی توفیق ملی۔ الفضل کو فیس بک پر اپنا پیج شروع کرنے کی توفیق ملی۔ اس سال الفضل انٹرنیشنل کی ویب سائٹ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ کے ذریعے 3,71,00,000 سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا۔ ایسے احباب کے لیے جو اردو پڑھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں لیکن اردو سمجھتے ہیں یا کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے اردو مضامین سننا پسند کرتے ہیں، آڈیو الفضل کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اب تک 1,24,000 سے اوپر لوگ ان آڈیو سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 13، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ریویو آف ریلیجنز کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، ریویو آف ریلیجنز، جس کا اجراء حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، 1902 میں پہلی دفعہ شائع ہوا تھا۔ اس کو 120 سال ہو چکے ہیں۔ یہ رسالہ انگریزی میں ماہوار اور جرمن میں ہر دوسرے ماہ، جبکہ فرینچ اور اسپینش میں سہ ماہی شائع ہو رہا ہے۔ دوران سال یہ رسالہ انگریزی، فرینچ، اسپینش اور جرمن زبانوں میں 2 لاکھ سے زائد تعداد میں پرنٹ ہوا۔ سوال نمبر 14، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے الاسلام پر قرآنی ویب سائٹ کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، قرآن کریم کے سرچ کی الاسلام ویب سائٹ ہے۔
نئی ویب سائٹ openquran.com کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ الاسلام پر قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے لیے جدید دیدہ زیب ریڈ قرآن ایپ کے پہلے موبائل ورژن کا اجراء ہوا ہے۔ انگریزی زبان میں 330 اور اردو زبان میں 1000 کتب ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ انگریزی زبان میں 20 نئی کتب ایپل، گوگل اور امیزون پر شائع کی گئی ہیں۔ اس طرح اب تک اردو میں 82 اور انگریزی میں 51 کتب کی آڈیو فائلز تیار ہو چکی ہیں۔ سوال نمبر 15، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے واقفین نو کی کیا تعداد بیان فرمائی؟ جواب، فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت دنیا بھر میں واقفین نو کی تعداد 78,000 ہے، جس میں سے 45,832 لڑکے اور 32,168 لڑکیاں ہیں۔ اس سال نئی درخواستیں جن پر والدین کو ابتدائی منظوری بھجوائی گئی ہے، ان کی تعداد 3519 ہے۔ سوال نمبر 16، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے MTA کی بابت کیا بیان فرمایا؟ فرمایا MTA انٹرنیشنل کے 16 ڈپارٹمنٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 503 کارکنان ہیں، 279 مرد اور 144 خواتین، 80 تنخواہ دار ہیں۔ MTA افریقہ کے ذریعے افریقہ کے مختلف ممالک میں 12 اسٹوڈیوز اور بیوروز قائم ہیں۔ 150 کارکنان یہاں کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے MTA کے 8 چینل 24 گھنٹے کی نشریات پیش کر رہے ہیں۔ ان پر 23 مختلف زبانوں میں رواں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے سے احمدیت کا پیغام پھیلنے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے سے بھی بیعتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو قبول احمدیت کی توفیق مل رہی ہے۔ دیگر ٹی وی پروگرام جو ہیں 24 گھنٹے کی نشریات کے علاوہ 74 ممالک میں ریڈیو چینل جماعت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس سال 2686 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 2519 گھنٹے وقت ملا اور ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے سے 24,762 گھنٹے پر مشتمل 17,204 پروگرام نشر ہوئے۔ ٹی وی اور ریڈیو کے ان پروگراموں کے ذریعے اندازے کے مطابق 34 کروڑ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ سوال نمبر 18، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے دوران سال نو مباحثین سے رابطوں اور ان کی تربیت کے حوالے سے کی جانے والی مساعی کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب، فرمایا نو مباحثین کے لیے تربیتی کلاسز اور ریفریشر کورس کا انعقاد ہوا۔ نو مباحثین کے لیے 4,887 جماعتوں میں 51,745 تربیتی کلاسز، تعلیمی کلاسز اور ریفریشر کورسز کا انعقاد ہوا۔ نو مباحثین سے بحالی رابطہ کے مطابق نائجر میں 15,000 کے قریب رابطے ہوئے، کیمرون میں 10,355، سینیگال میں 3,000 سے اوپر، سیریلیون میں 3,361، بینین میں 2,000 سے اوپر، آئیوری کوسٹ میں 2,000 سے اوپر، تنزانیہ میں دوران سال تقریباً 2,000، نائجیریا، برکینا فاسو، غانا، گینی کراکری، گینی بساؤ، کینیا، لائبیریا، گیمبیا، کانگو کنشاسا، بنگلہ دیش، ہندوستان، انڈونیشیا، ملیشیا، ٹوگو اور یوگنڈا میں رابطے ہو رہے ہیں اور پرانی باتوں سے رابطے بحال ہو رہے ہیں۔ سوال نمبر 19، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے دوران سال ہونے والی بیعتوں کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب، فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال بیعتوں کی تعداد 1,76,836 ہے، گزشتہ سال کی نسبت 51,615 کا اضافہ ہوا ہے۔ 109 ممالک سے 160 اقوام احمدیت میں داخل ہوئیں۔ سوال نمبر 20، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باز آ جاؤ اور اس کے قہر سے ڈرو اور یقیناً سمجھو کہ تم اپنے مفسدانہ حرکات پر مہر لگا چکے ہو۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو اس قدر فریبوں کی تمہیں کچھ بھی حاجت نہ تھی۔ تم میں سے صرف ایک شخص کی دعا ہی مجھے نابود کر دیتی، مگر تم میں سے کسی کی دعا بھی آسمان پر نہ چڑھ سکی، بلکہ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ دن بدن تمہارا ہی خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے ہو اور ہم بڑھتے جاتے ہیں؟ اگر تمہارا قدم کسی سچائی پر ہوتا تو کیا اس مقابلے میں تمہارا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ پھر فرمایا
یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو بجھا دیں، مگر خدا اپنے گروہ کو غالب کرے گا۔ تو کچھ بھی خوف نہ کر، میں تجھے غلبہ دوں گا۔ ہم آسمان سے کئی بھید نازل کریں گے اور تیرے مخالفوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ہم وہ باتیں دکھلائیں گے جن سے وہ ڈرتے تھے۔ بس تو غم نہ کر، خدا ان کی طاق میں ہے۔ خدا تجھے نہیں چھوڑے گا اور نہ تجھ سے علیحدہ ہوگا جب تک کہ وہ پاک اور پلید میں سے فرق نہ کر دکھلائے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں بھیجا گیا جس کے دشمنوں کو خدا نے رسوا نہ کیا ہو۔ ہم تجھے دشمنوں کے شر سے نجات دیں گے، ہم تجھے غالب کریں گے، اور میں عجیب طور پر دنیا میں تیری بزرگی ظاہر کروں گا۔ میں تجھے راحت دوں گا اور تیری بیخ کنی نہیں کروں گا، اور تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور تیرے لیے میں بڑے بڑے نشان دکھاؤں گا۔ ان کو کہہ دے کہ میں صادق ہوں، پس تم میرے نشانوں کے منتظر رہو۔ حجت قائم ہو جائے گی اور کھلی کھلی فتح ہوگی، میری فتح ہوگی اور میرا غلبہ ہوگا، مگر جو وجود لوگوں کے لیے مفید ہے میں اس کو دیر تک رکھوں گا۔ تجھے ایسا غلبہ دیا جائے گا جس کی تعریف ہوگی، اور کاذب کا خدا دشمن ہے اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔ آواز ابو صبیر۔